لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خمس مجالس کی دوسری گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے فاطمی گھرانہ. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامِ سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی وحدانیت کے دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ نے تم سب کو زوج بنایا ہے، ایک کو شوہر اور ایک کو شریک حیات، ایک کو مرد اور ایک کو خاتون. اس سے خدا کا عرفان ہوتا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ. تمہارے ہی درمیان میں سے تمہارے لیے ایک کو زوج بنایا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. تاکہ دونوں مل کر، مرد اور عورت دونوں مل کر اپنی خلقت کے مقصد تک پہنچ سکیں اور زندگی میں سکون حاصل ہو سکے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس پہ بھی سوچا کرو، اگر گھر میں محبت کی فضا قائم ہے، الفت اور رأفت کی فضا قائم ہے، تو اس میں کس کا کردار ہے؟ خدائے وحدہ لا شریک نے تمہارے وجود میں یہ محبت رکھی ہے. ورحمہ. قرآن کہتا ہے کہ اس محبت کو صرف دل میں نہ رکھا کرو. ورحمہ. اگر یہی دل کی محبت کو زبان سے اظہار کر دیا جائے تو اس کو قرآن رحمت کہتا ہے. جعل وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. یہ خدا ہے جس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو قائم کیا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں تو ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو لوگ سوچتے ہیں، جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں، جو لوگ فکر کرتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں. اب اتنی تمہید کے بعد کل کی گفتگو جہاں سے چھوڑی تھی، گھر تربیت گاہ ہے، گھر سے اسلام کو فائدہ پہنچنا چاہیے، گھر سے انسانیت کو فائدہ پہنچنا چاہیے. اور گھروں میں جو گھر آئیڈیل ہے وہ علی و فاطمہ کا گھر ہے، جو انسانیت کے لیے آئیڈیل، جو بشریت کے لیے آئیڈیل، جو ہر فرد کے لیے نمونۂ عمل ہے،
جس گھر سے علم کا چراغ روشن ہوا وہ علی و فاطمہ کا گھر ہے، جس گھر سے دین پھیلا ہے وہ علی و فاطمہ کا گھر ہے۔ جب تک کائنات میں علم و دانش اور دین کا چراغ جلتا رہے گا، بشریت پہ بیت علی و فاطمہ کا احسان ہے۔ یہی وہ گھر ہے جہاں سے علم و دین کا چراغ روشن ہوا ہے۔ اب یہ گھر ہمارے لیے آئیڈیل ہے، یہی گھر ہمارے لیے نمونہ ہے، اسی لیے یہ ایام عزائے فاطمیہ برگزار کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے گھروں میں بھی علی و فاطمہ کے گھروں کی جھلک آ جائے۔ وہ ایمان جو علی و فاطمہ کے یہاں ہے، اس ایمان کی ایک ہلکی سی جھلک ہمارے یہاں آ جائے۔ وہ الفت و محبت جو علی و فاطمہ کے گھر میں ہے، اس کی ایک ادنا سی جھلک ہمارے یہاں آ جائے۔ وہ سلیقہ حیات، وہ طرز حیات، وہ فاطمی شعور جو علی و فاطمہ کے گھر میں ہے، وہ ہمارے یہاں بھی آ جائے۔ کریں کیا کہ وہ سلسلہ ہمارے یہاں بھی آئے۔ کل ایک بات عرض کی تھی، اپنی فکر کو مثبت کرنا ہوگا، پازیٹیو سوچنا ہوگا۔ اب اس پہ آج کی گفتگو نہیں۔ دوسری بات، ہر فرد چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ خاتون ہو، صرف دل میں محبت رکھنا یہ گھر میں حرارت ایجاد نہیں کر سکتا ہے، گھر میں الفت کو قائم نہیں کر سکتا ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو چاہتا ہے، اسے چاہنا چاہیے۔ بیوی اپنے میاں سے محبت کرتی ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے، بلکہ محبت کا اظہار ضروری ہے۔ شوہر ہے تو بیوی سے جو محبت رکھتا ہے اس کا اظہار ضروری، بیٹی سے محبت ہے تو اظہار ضروری، اولاد سے محبت ہے تو اظہار ضروری، اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں اس کو بھی ظاہر کرنا ضروری ہے۔ ایک دوست اپنے دوست کو چاہتا ہے تو اسے بھی یہ اظہار کرنا چاہیے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جس سے صمیمیت پیدا ہوتی ہے، جس سے گھر کے ماحول میں استحکام آتا ہے۔ بس پہلی چیز ایک دوسرے کے اچھائیوں کو دیکھا جائے، جسے پازیٹیو فکر کے نام سے میں نے یاد کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اظہار محبت۔ اب چھٹے امام ہیں اور چھٹے امام کے ساتھ میرے امام کا ایک دوست اور ایک ساتھی امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور ان دو حضرات کے سامنے سے ایک تیسرا شخص گزرا، تو یہ امام کے ساتھی جو امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے امام سے کہنے لگے کہ آقا یہ میرے دوست جا رہے ہیں، یہ جو سامنے سے گزر رہے ہیں یہ میرے دوست جا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ امام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، اذا احب احدکم اخاہ فلیعلمہ، اگر تم میں سے کوئی ایک بھی کسی سے محبت کرتا ہے، اگر وہ اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے تو فلیعلمہ، وہ کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا زندگی میں بہت ہی مثبت اثر دیکھنے کو ملے گا، اس سے دوریاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ جو ایک گھر کی وہ حرارت، وہ گرمی ہے نا، وہ باقی رہے گی، جس کی بنیاد کے اوپر وہ گھر آئیڈیل بن جائے گا۔ کہ اگر تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو فلیعلم، اس سے کہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ایک بات، بس اظہار ہونا چاہیے گھروں میں۔ آج پتہ ہے طلاق کتنی تیزی سے ہو رہے ہیں، کتنی تیزی سے، 1 سال 2 دن 3 دن، یہ کم ہے 2-3 دن، پر 1 سال 2 سال 3 سال میں رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، سماج اور معاشرے کو سوچنے کی ضرورت ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ بس اظہار محبت۔ دوسری روایت، ہمارے اور آپ کے نبی جب بھی شہزادی کے گھر آتے تھے، جب بھی آتے تھے، یہ روایت کے الفاظ ہیں، تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے رخسار کو چومتے تھے۔ یہ رخسار کے لفظ ہیں، کبھی کبھی اپنے لبوں کو حسن و حسین کے لب مبارک پہ رکھتے تھے۔ یہ کام ایک دن اللہ کے نبی نے لوگوں کے درمیان انجام دیا۔
گھر کے باہر کیا، حسن و حسین آئے اور نبی پاک نے دونوں حضرات کے رخسار کا بوسہ لیا، تو وہیں کے اوپر ایک شخص موجود تھا جس کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹے تھے، تاریخ نے لکھا ہے۔ نبی کے اس عمل کو دیکھ کے وہ تعجب کرنے لگا کہ اللہ کے نبی کس طریقے سے حسن و حسین سے جو محبت کرتے ہیں اس محبت کا اظہار کیسے کرتے اللہ کے نبی۔ تو نبی پاک سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میرے 10 بچے ہیں، ایک بیٹے کو بھی میں نے کبھی نہیں چوما، اور آپ جب حسن و حسین کے پاس آتے ہیں، جب بھی حسن و حسین کو دیکھتے ہیں تو اپنا رخسار حسن و حسین کے رخسار پہ رکھتے ہیں، اپنے لبوں کو حسن و حسین کے لبوں پہ رکھ دیتے ہیں، آپ ایسا کرتے ہیں۔ میرے 10 بچے، کبھی بھی اپنے بچے کو میں نے بوسہ نہیں دیا۔ تو نبی یہ پاک کی حدیث ہے، من لا یرحم لا یرحم، لا یرحم لا یرحم۔ جس انسان کے ہاں اتنی الفت نہ ہو، جس کا دل اتنا نرم نہ ہو کہ وہ اپنی اولاد سے اظہار محبت نہ کر سکے، کل قیامت میں اللہ اس کے ساتھ اظہار الفت اور محبت نہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنی محبت کا اظہار نہ کیا، تو کل محشر میں خدا تمہارے ساتھ اپنی محبت کا اظہار نہ کرے گا۔ من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پہ رحم نہیں کرے گا کل قیامت میں اس کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں، یعنی ہم یہ نہ سمجھے کہ نماز پڑھ لینا عبادت ہے، نہیں، محبت کا اظہار کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اظہار محبت اپنے گھر کے ساتھ، اپنے گھرانے کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ محبت کا اظہار کر دینا یہ عبادت ہے۔ یہ 2 مثالیں۔ تیسری مثال قرآن کریم کی ایک آیت اتری، وہ آیت یہ ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ قرآن نے کہا کہ میرے حبیب کو ایسے نہ بلایا کرو جیسے تم ایک دوسرے کا نام لے کے پکارتے ہو۔ لوگ پیغمبر کا نام لے کے پکارتے تھے، مگر خدا نے اپنے نبی کا کیسا احترام کیا، یا ایھا الرسول کہا ہے، یا ایھا المدثر کہا ہے، یا ایھا المزمل کہا ہے، پر اپنے نبی کا نام نہیں لیا۔ کہیں پہ بھی طٰہٰ کہا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طاہر مطلق نبی، اے پاک و پاکیزہ نبی، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقتوں میں پڑ جائیں۔ تو لوگ پیغمبر کا نام لے کے پکارتے تھے، بے ادب لوگ، قریش کے بے ادب جن کے پاس ادب و تہذیب نہ تھی، پیغمبر کا نام لے کے پکارتے تھے۔ تو قرآن کی آیت اتری کہ میرے حبیب کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے تم ایک دوسرے کا نام لے کے پکارا کرتے ہو۔ جب یہ آیت اتری تو شہزادی دو عالم نے اپنے بابا کو یا ابتا کہنا چھوڑ دیا اور یا رسول اللہ کہنے لگی۔ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، بیٹی فاطمہ انہا لم تنزل فیک ولا اہلک ولا نسلک، میری بیٹی فاطمہ، قرآن کی یہ آیت نہ تمہارے بارے میں اتری ہے، نہ تمہارے گھر والوں کے بارے میں، نہ تمہاری نسل کے بارے میں۔ بیٹی فاطمہ، بہت توجہ کریے گا، اظہار محبت کی بات ہے نا، اپنے گھر والوں سے اظہار ہے۔ بیٹی فاطمہ، یہ آیت تو قریش کے بے ادب لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ انت منی وانا منک، میری بیٹی میں تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو۔ اللہ اللہ، میں تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو۔ قولی لی یا ابا، بیٹی تم مجھے بابا کہا کرو۔ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تم مجھے بابا کہا کرو۔ کیوں اللہ کے نبی؟ فَإِنَّهَا أَحْيَا لِلْقَلْبِ وَأَرْضَى لِلرَّبِّ، اے بیٹی فاطمہ، جب تم مجھے بابا کہتی ہو نا تو احیا للقلب، اس سے میرے قلب کو زندگی مل جاتی ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں۔ اور وَأَرْضَى لِلرَّبِّ، ایک بیٹی جب اپنے باپ کو بابا کہتی ہے محبت کی نگاہ سے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے قلب کو زندگی ملتی ہے۔ اور دوسری بات، وہ ارضا للرب،
پروردگار کی خوشنودی اسی میں ہے کہ ایک بیٹی اپنے بابا کو بابا کہہ کے پکارے۔ یہ روایت پڑھی، اس سے نتیجہ کیا نکالنا چاہتا ہوں؟ نتیجہ یہ نکالنا چاہتا ہوں کہ ایک باپ کو ہر بیٹی سے محبت ہے، ہونا بھی چاہیے، پر جتنی محبت وہ رکھتا ہے نا، اس کا اظہار بھی ضروری ہے، اظہار ضروری ہے۔ اور ادھر سے اگر بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے کہ کرنا چاہیے، تو بیٹی کو بھی اظہار کرنا چاہیے۔ بس گھر کے فضا کو مضبوط بنانے کے لیے اظہار محبت ضروری ہے۔ اظہار محبت کی 3 مثالیں دی، چوتھی مثال، آپ انصاف سے بتائیے جو لوگ جاب کرتے ہیں، اگر کوئی 1 گلاس پانی دے دے، اسے 1 گلاس پانی دے دے تو 4-5 مرتبہ کہے گا تھینک یو، شکریہ شکریہ، تو کیا اگر گھر میں یہ بات کہے تو کچھ مشکل ہوگی؟ بھائی صاحب 5 مرتبہ کیا نہ جانے کتنی مرتبہ کہہ دے گا، پر اگر میری شریک حیات مجھے چائے لا کے دے تو اگر میں شکریہ کروں تو کیا گھٹ جاؤں گا یا نہیں؟ میرے گھر کی فضا میں صمیمیت پیدا ہوگی، میرے گھر میں جو سکون ہوگا خود میرے ترقی کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے کہ جس ملک میں لڑائی جھگڑا ہو وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو ملک کیا، جو گھر، بچے بھی تباہ، بچے بھی برباد، گھر بھی برباد، خود بھی انسان بھی برباد ہے۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے اس کی صالحہ شریک حیات کا کردار ہے۔ ہاں اچھا، اور جب اللہ کے نبی گرامی نے علی مرتضیٰ سے کہا تو یہ جملہ وصیت کا ہے، مولا سے کہا تھا یا علی خدمت العیال کفارۃ للکبائر۔ ہمارا سماج و معاشرہ کہاں ہے؟ اے علی، اپنے بیوی بچوں کی مدد کرنا یہ گناہان کبیرہ کا کفارہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ اللہ کے نبی کا، اور ہم کہاں؟ اظہار تو کیسے اظہار کیا جائے؟ بیٹی سے اظہار، اولاد سے محبت کا اظہار، دوستوں سے محبت کا اظہار، شریک حیات سے بھی محبت کا اظہار ہونا چاہیے، شریک حیات سے بھی۔ وہ کیسے؟ نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کا فرمان ہے قول الرجل للمرأة انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا۔ تمام مسلمان مردوں کو، بشریت کو اللہ کے نبی نے یہ درس دیا ہے کہ اپنے گھر میں یہ کہا کرو، اپنی شریک حیات سے یہ کہا کرو میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اس میں کیا جاتا ہے؟ ایک جو گھر کے ٹوٹنے کا ایک جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ خاتون کے نفسیات سے آگاہ نہیں ہیں۔ اس کے نفسیات سے آگاہ ہونا ضروری ہے کہ ایک خاتون کے نفسیات کیا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اگر کسی خاتون نے گھر کا پردہ بدلا ہو تو خاتون کے نفسیات یہ ہوتی کہ میرا شوہر متوجہ ہے یا نہیں۔ اگر متوجہ تو انتظار کرتی رہتی ہے خاتون کی، دیکھتے ہیں کہ کب کہتے ہیں کہ اچھا آج گھر کا پردہ بدلا ہے۔ یہ ایک انسان کو متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔ خاتون نے، میں مثال عرض کر رہا ہوں، خاتون نے نیا لباس پہنا ہے، پر مرد جب گھر کے اندر آتا ہے تو کچھ بھی نہیں، اس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے بیوی کے نفسیات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا میاں متوجہ ہو میرے لباس کی طرف۔ بیڈ بدلا ہے، چادر بدلی ہے، اس کے نفسیات یہ ہیں کہ متوجہ ہو، وہ کہے۔ اب نبی کا یہ فرمان ہے قول الرجل للمرأة انی احبک، سارے لوگوں کو کہا کہ اپنی شریک حیات سے کہا کرو میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اگر ایسا ہوگا لا یذهب من قلبها ابدا، تمہاری شریک حیات دوسرے کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوگی۔ آج آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد یہ بتائیے، ایک جوان لڑکے کو
شادی کرتے وقت ایک خاتون اور ایک لڑکی میں کیا دیکھنا چاہیے؟ بہت سوالات ہوتے ہیں، بہت سوالات۔ تو میرے استاد نے کہا اگر اس کے یہاں عفت اور پاک دامنی ہے، اپنے شوہر کی وفادار ہے، تو دوسری کمیاں برداشت کی جا سکتی ہیں، وگرنہ شوہر کی عدم موجودگی میں دوسرے سے ناجائز رابطے ہو، یہ وہ کمی ہے جو قابل برداشت نہیں ہے۔ اس کو کیسے دور کیا جائے گا؟ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ قول الرجل للمرأة انی احبک، اپنے گھر میں اپنی شریک حیات سے کہا کرو کہ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اتنی بات جب آپ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ غور کریں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کامیاب مجلس کسے کہتے ہیں؟ تو باقی دوسری باتیں عرض کروں گا۔ کامیاب مجلس کسے کہتے ہیں؟ دو طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں سماج اور معاشرے میں۔ ایک مجلس وہ ہوتی ہے کہ جب خطیب پڑھتا ہے تو مجمع بہت داد دیتا ہے، خوب واہ سبحان اللہ کے نعرے لگتے ہیں، لگنے بھی چاہیے، لیکن مجلس جب ختم ہوتی ہے تو مولانا نے پڑھا کیا تھا وہ سب فرش عزا پہ رکھ دیتے ہیں اور خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک مجلس ہے۔ پر دوسری مجلس یہ ہے کہ لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں، بڑے اطمینان سے سنتے رہتے۔ اب جب گھر جاتے ہیں اور اپنے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، تو اب فرش عزا پہ جو ذکر ہوا تھا وہ دسترخوان پہ چھڑ جاتا ہے، عزا خانے کی بات گھر میں پہنچ گئی۔ یہ دوسری مجلس ہے۔ آپ بتائیے کامیاب مجلس کس کو کہیں گے؟ اگر فرش عزا کی بات گھر تک پہنچ جائے نا تو سمجھ لینا چاہیے مجلس کامیاب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بس دو باتیں عرض کیا، فکر کو پازیٹیو۔ ایک سوال یہ کہ فکر اچھی کب ہوگی، فکر اچھی کب ہوگی؟ اسے رکھے رہوں گا وگرنہ اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا انی لا اخاف علی امتی الفقر، مجھے اپنی امت سے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت کے لوگ غریب رہیں گے، اس سے ڈر نہیں ہے، ولیکن اخاف علیہم سوء التدبیر، مجھے اس کا خوف ہے کہ امت کے لوگوں کو سوچنے کا سلیقہ نہ آئے، امت کے لوگوں کی فکر صحیح نہ ہو، امت کے لوگوں میں کج سلیقگی پائی جائے، صحیح نہ سوچ سکے جو امت، اس کا مجھے ڈر ہے۔ انی اخاف علی امتی سوء التدبیر، اخاف علیہم سوء التدبیر۔ بس پہلی چیز فکر کو اچھی کیا جائے، دین اور علم دو چیزیں آئیں گی تو فکر اچھی ہوگی۔ بہت جلدی جواب دیا ہے۔ دوسری بات، گھر کے اندر محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ تیسری چیز بہترین انسان بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ یہ بتائیے سب سے بہترین کتاب کون ہے؟ قرآن۔ سب سے بہترین فرشتہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اور سب سے بہترین ذکر تسبیحات 4، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو سب سے بہترین لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ سب سے بہترین لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے نبی اب بتاتا ہوں۔ اگر یہ صفات آ گئے نا، یہ صفات آ گئے تو یہ گھر زمین پہ ہوتے ہوئے جنت کا ایک ٹکڑا بنے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب سے کہا الا اخبرکم بخیر رجالکم، میرے اصحاب کیا میں بتاؤں کہ بہترین لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ بہترین لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ قالو بلا یا رسول اللہ، سب نے کہا ہاں اللہ کے نبی آپ بتائیے بہترین لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ تو نبی گرامی نے چند باتیں بتائیں، میں کوشش کروں گا کہ ان تمام باتوں کو اپنے وقت کے اندر آپ تک پہنچا دوں۔ اللہ کے نبی نے چند باتیں بتائیں، انا من خیر رجالکم، بہترین مردوں کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں۔ پہلی بات التقی،
پہلی بات التقی، تقوی الہی ہوتا ہے۔ تقوی الہی کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی خدا سے رشتہ اچھا ہوتا ہے، یہی تو تقوی الہی کا معنی ہے، وہ اپنے خدا سے جڑا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اسی لیے جب آنے والا نبی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اوصنی، مجھے نصیحت کریے، تو نبی گرامی نے دو باتیں کہی، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو تقوی الہی کو اختیار کرو، یعنی جہاں بھی رہو اللہ سے تمہارا رشتہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو کیا صرف اللہ سے کافی ہے؟ پھر نبی گرامی نے فرمایا وخالط الناس بخلق حسن، اللہ سے جس کا رشتہ اچھا ہوتا ہے خلق اللہ سے بھی اس کا رشتہ اچھا ہونا چاہیے، یعنی جہاں بھی رہو تقوی الہی اختیار کرو۔ اور دوسری بات یہ کہے کہ خالط الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملا کرو۔ اچھے اخلاق کی بھی آئندہ مجلسوں میں وضاحت کروں گا، اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا دین اسلام پہ تو توجہ کریے، اللہ کے نبی نے ایک جگہ کہا انکم لن تسعوا الناس باموالکم، اے لوگو میں تم سے نہیں کہتا کہ تم لوگوں کو پیسے دو، یہ نبی کا فرمان ہے، میں تم سے نہیں کہتا کہ تم لوگوں کو پیسے دو۔ یہ بتائیے کیا میں سارے لوگوں کو پیسے دے سکتا ہوں؟ بھئی ہے ہی نہیں تو دوں گا کیا؟ پر ایک چیز دے سکتا ہوں، ایک چیز آپ بھی دے سکتے ہیں مجھ سے اچھی طرح سے۔ دین نے وہ چیز مانگی ہی نہیں کہ جو انسان نہ دے سکے۔ اللہ اللہ، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا انکم لن تسعوا الناس باموالکم فسعوہم ببسط الوجہ وحسن الخلق، میں نہیں کہتا کہ تم لوگوں کو پیسے دیا کرو، کیا تم لوگوں کے لیے مسکرا بھی نہیں سکتے؟ کیا تم لوگوں سے پیار سے بھی، کیا مسکرانا بھی پیسے لگتے ہیں مسکرانے میں؟ آپ کو پتہ ہے سماج و معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مسکرانا آتا ہی نہیں ہے، کبھی بھی آپ مسکراتا ہوا نہیں پائیں گے، یہ بیماری ہے۔ حدیث نے کہا ہے کہ المومن بشرہ فی وجہ حزنہ فی قلبہ، مومن کا غم و درد تو دل میں ہوتا ہے پر چہرہ مسکراتا رہتا ہے۔ تو پہلا گروہ جسے بھائی صاحب مسکرایا کریے نا، مسکرایا کریے۔ بس دیکھیں گے آپ سماج و معاشرے میں کچھ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا گروہ یہ ہے کہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ جائیں پر اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے۔ یہ دونوں بیماری ہے، جب دل مر جاتا ہے تو پھر آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا، تو زندگی کیسے ملے گی دل کو؟ پھر حدیث کہتے ہیں غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو، یتیموں کے ساتھ بیٹھا کرو، ناداروں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھنے سے دل کو حیات ملتی ہے، دل کو حیات ملتی ہے۔ پس پہلی چیز اچھے لوگوں کی پہچان تقوی الہی، اور تقوی الہی کے ساتھ ساتھ خالق الناس بخلق حسن۔ اچھا فسعوہم ببسط الوجہ وحسن الخلق، کیا تم پیار سے نہیں بول سکتے؟ ایک مثال دوں، ہم جب گھر میں بات کرتے ہوتے ہیں، کسی کا فون آ جائے اور اپنی شریک حیات کے سامنے کسی سے بات کرتے ہوتے ہیں، کتنے نرم لہجے میں باتیں کرتے ہیں، مسکرا کے باتیں کرتے ہیں، بھائی کہہ کے باتیں کرتے ہیں، اور ہماری زندگی جس کے ساتھ ہے وہ دیکھتی رہتی ہے، اے کاش میرا میاں مجھ سے بھی ایسی باتیں کر لیتا۔ آپ کو پتا ہے، اے کاش میرا میاں مجھ سے بھی ایسی باتیں کر لیتا۔ اسی وجہ سے تو ٹوٹتے ہیں، اسی وجہ سے تو دوریاں ہوتی ہیں۔ فَسَعُوهُمْ بِبَسْطِ الْوَجْهِ وَحُسْنِ الْخُلْقِ، کیا تم مسکرا بھی نہیں سکتے؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرایا کرو، اور اگر تم نے برادر ایمانی کو دیکھ کے مسکرا دیا نا، تو یہ تمہارا مسکرانا نہیں ہے، یہ صدقہ ہے،
یہ صدقہ ہے۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے مسکراؤ، صدقہ ہے۔ اپنے بھائی سے مسکراؤ، صدقہ ہے۔ اپنے دوست و احباب سے مسکرا کے ملو، صدقہ ہے۔ اپنی شریک حیات سے مسکرا کے ملو، صدقہ ہے۔ ہاں، شریک حیات شوہر سے مسکرا کے ملے، صدقہ ہے۔ یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ پس پہلی چیز التقی، التقی، یہ اچھے انسانوں کی پہچان ہے۔ دوسری بات النقی، النقی، نقی کس کو کہتے ہیں؟ نقی کہتے ہیں پاک و پاکیزہ، صاف ستھرا انسان۔ نقی کہتے ہیں صاف ستھرا انسان۔ اس کے دو معنی ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ یہ بتائیے، گھر کے اندر اچھا لباس پہننا چاہیے یا برا؟ یعنی گندا لباس پہننا چاہیے یا صاف ستھرا؟ ہم جب آفس کے لیے نکلتے ہیں تو اچھے لباس پہنتے ہیں۔ نقی کس کو کہتے ہیں؟ نقی، صاف ستھرا۔ اس نقی کے بھی دو معنی ہیں، ایک تو دل صاف ہو، یعنی دل میں قلبی بیماریاں نہ پائی جائیں، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو اور عناد نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے میرے چھٹے امام کا ایک فرمان ہے، اور ہم جیسے خطیبوں سے میرے امام کا یہ فرمان ہے کہ منبر پہ اپنی باتیں نہ کیا کرو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے پیغام کو پہنچاؤ۔ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، ہمارے ماننے والوں میں اتنی کیپیسٹی پائی جاتی ہے کہ ہماری باتیں اگر ان تک پہنچ گئیں تو وہ ہمارے پیروکار ہو جائیں گے۔ لہذا تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی باتوں کو نہ کہو۔ یہ منبر بنایا ہی اس لیے گیا ہے جہاں سے دین اور مذہب و شریعت کی باتیں کی جائے، جہاں سے اللہ، رسول اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پہنچایا جائے، اس لیے کیا گیا۔ پس النقی کسے کہتے؟ جس کا دل بھی صاف ہو، بغض و عداوت و کینہ اس میں نہ پائے جائے۔ دوسری بات، لباس بھی صاف ستھرا ہو۔ اب توجہ کریے گا، ہمارے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ہاں، 7ویں امام، اور امام اپنے بیت الشرف میں، اپنے گھر میں، مگر امام بہترین لباس پہنے ہوئے اور ریش مبارک میں خضاب لگائے ہوئے۔ آج سماج اور معاشرے کی ایک بڑی مشکل، اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی طرف بھی ایک شریک حیات کو، ایک شوہر کو اپنی بیوی پہ مکمل اعتماد ہونا چاہیے، اور ایسے ہی شریک حیات کو اپنے شوہر کے اوپر۔ امام اپنے گھر کے اندر لباس بہترین خوبصورت اور اپنی ریش مبارک میں خضاب کیے ہوئے، آج کے زبان میں مینٹین۔ تو امام کے پاس جو ملنے کا، آقا آپ نے خضاب کیے ہیں، ماشاءاللہ سے خضاب کیے ہیں، مینٹین دکھ رہے ہیں، مولا سے کہا۔ تو امام نے گھر میں رہنے کے چند دستور بتائے، کہا تم بھی جب فیملی کے ساتھ رہا کرو، توجہ کریے گا ان باتوں کو، بڑی اہم باتیں۔ اغسلوا من ثیابکم، ایسا کپڑا نہ پہننا جس سے پسینے کی بدبو آئے۔ گھر کے اندر کی بات کر رہے ہیں، اغسلوا من ثیابکم، جب تم گھر میں رہا کرو نا، آپ توجہ کریے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو انسان کی ضمیر سے آگاہ ہیں۔ امام معصوم گفتگو کر رہے ہیں، اغسلوا من ثیابکم، گھر میں رہا کرو تو دھلے ہوئے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہنا کرو۔ اغسلوا من ثیابکم، اپنے کپڑوں کو دھلو اور وہ پہنو، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ بتائیے، ہم کنگھی کب کرتے ہیں؟ جب گھر سے نکلتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، خذوا من شعورکم، اجڑا چمن نہ بنا کرو۔ پتہ ہے اجڑا چمن کسے کہتے ہیں؟ ہاں، کہا خذوا من شعورکم، بالوں میں کنگھی، یہ گھر کے اصول بتائے، گھر کے اصول بتائے، بالوں میں کنگھی کیا کرو۔ پھر امام نے کہا واستاکو، آپ کو پتہ ہے بعض لوگ جب بولتے ہیں تو دور سے بو آتی ہے، دور سے بو آتی ہے۔ امام نے کہا واستاکو، گھر میں رہا کرو تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے دہن سے بو آئے، تم مسواک کیا کرو، مسواک کیا کرو۔ 3 باتیں، بس پہلی بات صاف ستھرے لباس،
دوسری بات، بالوں میں کنگھی یہ گھر کے اصول ہیں. آپ مجھ سے پوچھئے کیوں ایسا ہونا چاہیے؟ اس کیوں پہ ذہن رکھنے کی اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بالوں میں کنگھی، وسطاکو، مسواک کیا کرو. پھر امام نے چوتھی بات بتائی، وَتَزَيَّنُوا. تزینو کا کیا معنی کریں گے آپ؟ تزینو، اپنے کو آراستہ کرو، سجاؤ، مینٹین بن کے. کہاں کے اوپر؟ باہر جاؤ تب یا گھر کے اندر؟ جی گھر کے اندر. پھر امام نے کہا وَتَنَزَّفُوا، صاف ستھرے رہا کرو گھر کے اندر. کیوں آقا؟ کیوں آقا؟ سیم بات پانچویں امام سے بھی پوچھی گئی، کیوں گھر کے اندر اتنا اہتمام؟ امام نے کہا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں، شادی شدہ عورتیں دوسرے مردوں کی طرف مائل ہوتی تھی، اپنے شوہر کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے شوہر کو جیسا مینٹین رہنا چاہیے تھا وہ نہیں رہتے تھے. تو امام نے فرمایا ان التحیۃ مما یزید فی عفۃ النساء. تم اگر صاف ستھرے رہو گے، تم مینٹین رہو گے، تو یہ ایک خاتون کی عفت و پاک دامنی میں اضافے کا سبب بنے گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. ہاں یہ تمہارا اثر پڑے گا. آپ بتائیں نا، آپ بتائیں یہ اصول کہاں ملیں گے زندگی کے؟ یہ کہاں ملیں گے؟ یہ در اہل بیت ہے جہاں زندگی کے اصول ملتے ہیں، جہاں زندگی کے اصول ملتے ہیں. حدیث رہ جائے گی، بڑی اہم اہم باتیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کے درمیان عرض کروں گا. تیسری بات، بس پہلی چیز التقی، دوسری چیز النقی، تیسری چیز آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس فرش ازا کی اہمیت کیا ہے؟ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جب صلح کا ذکر ہوتا ہے نا تو رحمت کا نزول ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے. رحمت پا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے بعض لوگوں نے کہا جس جگہ پہ حسین کے نام پہ لوگ جمع ہوتے ہیں نا، اس جگہ کو گرا دینا چاہیے. کیوں گرا دینا؟ ان کو کیا کہا؟ اس لیے کہ جس جگہ عدالت کا، حق پسندی کا، خیر خواہی کا، غیرت کا اور جہاں حریت نفس کا درس دیا جاتا ہے وہ فرش ازا ہے، وہ فرش ازا ہے. جہاں حق پسند لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، فرش ازا تربیت کا ہے. وہ یونیورسٹی ہے جہاں عدالت پسند، حق گو، صاف ستھرے لوگ اور غیور لوگوں کی تربیت کی جائے، اس جگہ کو فرش ازا کہا جاتا ہے. اسی لیے تو جوش نے کہا تھا کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمائے پہ ہے برق تپاں. جو پوری کائنات میں تزلزل ایجاد کر دے اسے کربلا کہا جاتا ہے. جو سرمایہ داری کو اپنی ٹھوکروں سے روت دے اسے کربلا کہا جاتا ہے. کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز ازاں، باطل کے خلاف اعلان حق کا نام ہے کربلا. کربلا جرأت انکار ہے پیشے سلطان، ظالموں کے خلاف جو بولنا سکھائے اسے کربلا کہا جاتا ہے. ستمگروں کے خلاف جو اٹھنا سکھائے اسے کربلا کہا جاتا ہے. فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی، جہاں یزیدیت پنپ نہ سکے اسے کربلا کہا جاتا ہے. جہاں فرعونیت سر اٹھا نہ سکے اسے کربلا کہا جاتا ہے. فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں. یہ وہ درسگاہ ہے جہاں پہ انسان کو زندگی کے اصول ملتے ہیں. بس پہلی بات تقی ہو، دوسری بات نقی ہو، دل بھی صاف ہو اور ظاہر بھی صاف ہو، دل بھی صاف ہو اور ظاہر بھی. اسی لیے اللہ کے نبی جب بھی آئینہ دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اے میرے اللہ جیسے میرے ظاہر کو اچھا بنایا ہے نا، ایسے میرے باطن کو پاک و پاکیزہ بنا دے. اے میرے اللہ جیسے مجھے خوبصورت بنایا ہے ایسے میرے ظاہر کو، ایسے میرے باطن کو صاف ستھرا بنا دے، ایسے میرے
وجود کو، میرے ضمیر کو، میرے روح کو طیب و طاہر بنا دے۔ اس نبی رحمت کی بیٹی کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اتنا کہہ دوں، فاطمہ حسین کی ماں کو کہا جاتا ہے، مادر حسین کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ شب شہادت شہزادی دو عالم ہیں، شہزادی دو عالم۔ حسین کو اپنی ماں سے کیسا عشق ہے اور فاطمہ کو حسین سے کیسا عشق ہے۔ سلمان فارسی کا بیان ہے کہ میں شہزادی کے گھر کے دروازے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو دق الباب کیا، بیت الشرف میں داخل ہوا، دیکھا شہزادی چکی چلا رہی ہیں اور حسین رو رہے ہیں۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے شہزادی کے بارگاہ میں دست ادب جوڑے اور جوڑنے کے بعد کہا، شہزادی یا سید الشہداء کو میں لے لوں، آپ چکی چلائیں، یا دیجئے میں چکی چلاتا ہوں، آپ حسین کو لے لیں۔ اللہ اللہ۔ تو نبی کی بیٹی نے کہا کہ نہیں، تم چکی چلاؤ، میرا حسین مجھے دے دو، میرا حسین مجھے دے دو۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو رہے، میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو رہے۔ نبی کی وفات کے بعد نبی رحمت کی بیٹی پہ مصائب کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ کیا نبی گرامی جو پیکر رحمت بن کر آئے تھے، جو فاطمہ کے دروازے پہ جا کے فاطمہ کو سلام کرتے تھے، جو فاطمہ کے لیے کہتے تھے جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ نبی کو اذیت پہنچائی، نبی کی اس بیٹی پہ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا اور نبی کی بیٹی سے کہا جا رہا تھا کہ دروازے میں آگ لگا دیں گے، اور نبی کی بیٹی کہہ رہی کیا اس دروازے کو جلا دو گے جس میں حسن و حسین رہا کرتے ہیں؟ تو کہنے والے نے کہا ہم جلا دیں گے۔ اتنے ہی نہ کیا گیا، اتنے ہی ظلم نہ ہوا، اللہ اللہ، نبی کی بیٹی کے پہلو کو شکستہ کیا گیا، بازو کو شکستہ کیا گیا۔ اس عالم میں بھی جب علی مرتضیٰ کے گلے میں رسن کا پھندا ڈالا گیا تو رسول خدا کا کرتا لے لیا، مسجد النبی کی طرف دوڑی دوڑی جانے لگی اور کہہ رہی تھی اگر ابو الحسن کو نہ چھوڑا تو میں نبی گرامی کا کرتا پھیلا دوں گی، اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کروں گی، اجرکم اللہ۔ نبی کی بیٹی پہ وہ ظلم ڈھائے گئے کہ فاطمہ بیان کرتی تھی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت الایام سرنا لیالیا، مجھ پہ وہ مصیبت کے پہاڑ اٹھائے گئے، اگر روزے روشن پہ پڑتے تو وہ تاریک شب میں بدل جاتے۔ اجرکم اللہ۔ اسماء کا بیان ہے نبی کی بیٹی کا آخری وقت تھا، اپنے بستر پہ آرام کر رہی تھی، اسماء کہتی ہے کہ فاطمہ نے مجھ سے کہا اسماء میرے بابا کی شہادت کے وقت جبرائیل کافور لائے تھے، میرے بابا نے 3 حصے کیے تھے، ایک حصہ خود کو استعمال کیا گیا، ایک حصہ میرے لیے ہے، ایک حصہ علی مرتضیٰ کے لیے۔ اسماء وہ کافور لے کے آؤ، میرے سرانے رکھ دو۔ اللہ اللہ، نبی کی بیٹی نے کافور اپنے سرانے رکھ لیا۔ روایت کے الفاظ ہیں چادر سے اپنا چہرہ ڈھک لیا، اسماء سے کہا اسماء تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز دینا، اگر میں تمہاری آواز پہ جواب دے سکوں تو سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، اور اگر کوئی آواز نہ آئے تو سمجھ لینا فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسماء انتظار کرتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد اسماء نے کہا یا بنت محمد المصطفیٰ، اے نبی کی لخت جگر، اے خدیجہ کی نور نظر، اے اس نبی کی بیٹی جو زمین پہ سب سے بہتر انسان تھا مگر شہزادی دو عالم کی آواز نہیں نکلتی، اسماء نے اپنے کو شہزادی کے اوپر گرا دیا۔ اے نبی کی بیٹی، ارے جب اپنے بابا سے ملی
اتنے میں حسن و حسین آئے. اسما سے پوچھا اسما میری ماں کے سونے کا وقت نہیں ہے, اس وقت ہماری اماں آرام نہیں کرتی. اسما تڑپ گئی. اے شہزادو آپ کی ماں دنیا میں نہ رہی. اتنا کہنا تھا, حسن آگے بڑھے, اپنی ماں کے قریب گئے. یا اماں کلمینی, اماں آپ کا حسین, آپ کا حسن آیا ہے. اماں اجرکم اللہ, اللہ کسی غم میں نہ رلائے. اے اماں حسن سے بات کریے قبل ان تفارق روحی بدنی. اماں حسن سے گفتگو نہ کریے گا, حسن دنیا میں نہ رہیں گے. روایت کے الفاظ حسین شہید آگے بڑھے, آواز دی اماں یا اماں انا ابن کل حسین. اماں میں آپ کا وہی حسین ہوں جسے چکیاں پیس پیس کے پالائے. اماں اپنے حسین سے گفتگو کریے. ارے یہ بہن سن کے اسما لرز گئی. اے شہزادو حسن حسین علی مرتضیٰ کو باخبر کرو. حسن حسین آئے. بابا اماں دنیا سے چلی گئی. علی منہ کے بل زمین پہ گر گئے, غسل و کفن کا اہتمام کرنے لگے. اور ادھر غسل و کفن کا اہتمام ہو رہا تھا. ام کلثوم نے روضہ رسول کی طرف رک کر کے آواز دی, نانا ایسا لگ رہا ہے جیسے آج آپ ہم سے جدا ہو گئے. ارے ایک مرتبہ مولا کے صحابی باہر نکلے. اے لوگوں اپنے اپنے گھروں کو واپس جاؤ, نبی کی بیٹی کا جنازہ دیر سے اٹھے گا. علی نے غسل و کفن تو دیا, رات کی تاریکی چھائی, فاطمہ کا جنازہ اٹھایا, سپرد خاک کر دیا. میں نبی کی بیٹی کی خدمت میں عرض کروں گا, شہزادی غسل و کفن دیا گیا. ہاں پہلو شکستہ تھا, بازو شکستہ تھا, جنازہ اٹھایا گیا, سپرد لحد کیا گیا. مگر ہائے حسین, کربلا کی جلتی زمین, لاشا بے گورو کفن پڑا تھا. سید سجاد بیان کرتے رہے, میرے بابا پیاسے مارے گئے, میرے بابا کو بے جرم و خطا شہید کر دیا گیا. فضا میں کوہرام تھا, واہ حسینہ واہ مظلومہ, وَسْيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ. مابو تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہماری ناسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما. پاک پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا,
حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما دے، ہم میں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہے ان کی مشکلات کو برطرف فرما، ہم میں جو بھی بیمار ہے معبود تجھے حرمت شہزادی دو عالم کا واسطہ ہر بیمار کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما دے، انہیں ان کی قبروں کو منور فرما اور ان کی روحوں کو شاد فرما، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل۔ سورہ فاتحہ حجر الصواب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چاہتا مظلومی تمام شہداء کربلانی بارگاہ فیصلے تمنا وسیلہ کے دینوں ثواب مرحوم حسین رجب علی مرجان، مرحوم یوسف علی رجب علی مرجان، مرحوم ڈاکٹر سجاد علی رجب علی کارنیا، مرحوم شفیق علی